مکے والوں نے بڑی تکلیف دی. پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے, گرفتار ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا, جس نے تکلیف دی ہو, تو لوگ دانت پیستے ہیں, شدید غصہ کرتے ہیں کہ آیا نا اب میری داڑھ کے نیچے, اب دیکھنا میں حشر کیا کرتا ہوں. سخت ترین سزا دینے کو جی چاہتا ہے, لیکن مکے والے قیدی بن کے آئے تو نبی پاک نے نہ ان کی آنکھیں نکالی, نہ کان کاٹے, نہ قتل کیا, بلکہ معمولی سا فدیہ فرمایا یہ دو جرمانہ اور جاؤ. اور صحابہ سے کہا ان قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی خدمت کرنا. وہ قیدی بتاتے ہیں کہ قربان جائیں اس حسن سلوک پر کہ جن کے گھروں میں ہم قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے, ہمیں کھانے کھلایا کرتے تھے, خود کھجور پانی پر گزارا کرتے تھے. ایک شخص ان میں تھا, ابو ایزا اس کا نام تھا, وہ شاعر تھا. اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں, میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا, اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا نہ کسی اور کو ابھاروں گا. یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے, یہ پھول لے کے نہیں آیا, یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے. اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا میری 5 بیٹیاں. تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تو مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا, نیزے لے کے آیا تھا, اسلحہ باندھ کے آیا تھا, تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھیں؟ قابو آ گیا تو کہتے 5 بیٹیاں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا, جرمانہ بھی نہیں دے سکتا, آزاد کر دیں. پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے, یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے, تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, جا میں نے معافی دے دی, ختم ہو گئی بات. یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. میرے عزیزو, فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی. خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, بہت بڑی فتح تھی. لیکن صحابہ فرماتے ہیں فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا, پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی, اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے.